بولتے جی ہم ہیں ٹناٹن سنی. کیا ہے؟ ٹناٹن سنی. میں ہمیشہ بڑی عاجزی سے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، برا نہیں مانیے گا، میں کوئی اپنی علمیت نہیں جھاڑ رہا، خدا کی قسم نہیں. شعور کی بیداری مقصد. آپ میں جو ٹناٹن سنی بیٹھا ہوا ہے نا کہ میں ٹناٹن سنی، عوام کی بات کر رہا ہوں، علماء کی نہیں. اجتماع ختم ہو جائے میرے پاس آئیے گا، میں ذریات اہل سنت میں سے 3 کویسچن آپ سے کروں گا، اس کے جواب دے کے بتائیے. آپ میں سے بہت سو کو تو یہ نہیں پتا ہوگا کہ ضروریات اہل سنت کہتے کس کو، وہ کون کون سی چیزیں اور ضروریات اہل سنت کا مطلب کیا ہے. اور بنے ہوئے ٹناٹن سنی ہے جی. ہم ٹناٹن سنی. بھائی سنی اہل سنت سے بنا ہے. اہل سنت اسے کہتے ہیں جو اہل سنت کے عقائد کا حامل ہو، اسی لیے مکتب فکر بنے نا. بھئی شیعہ کون ہے؟ جو اہل تشیع کے عقائد رکھتا ہے. دیوبندی کون ہے؟ جو اہل دیوبند کے عقائد رکھتا ہے. وہابی کون ہے؟ جو وہابیہ کے عقائد رکھتا ہے. تو سنی کون ہے؟ جو سنیوں کے عقائد رکھتا ہے. عقائد کا تعلق کہاں سے ہے؟ یہاں سے، خارج سے نہیں. وہ تو عمل ہے، وہ معمولات اہل سنت. عقائد کا تعلق یہاں سے. اور اب جب ہم امتحان لیتے ہیں اپنے سنی کا کہ جو یہاں ہے اس کو بیان کرو، تو کہتے ہیں صاحب یہ تو خالی ہے. نیاز کر رہے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ تھوڑا سا کھانا سامنے کیوں رکھتے ہو بھائی جان؟ سارا کیوں نہیں رکھ لیتے؟ قاری صاحب اس پہ مختلف قرآن کی آیات لے کر ایک مخصوص حصہ پڑھتے ہیں، اور اس کو ایسا ہم نے سمجھایا کہ اگر مجھ جیسا آدمی کوئی الحمد شریف اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھے تو یوں دیکھتے ہیں کہ فاتحہ نامکمل کر دی انہوں نے. وہ پڑھنا چاہیے تھا جو مروجہ ہے. اچھا چادر کیوں چڑھاتے ہیں؟ اپنے آپ سے سوال کر لیجیے گا جا کر، یہ مزار پہ چادر کیوں چڑھاتے ہیں اور اتنی ساری کیوں چڑھاتے ہیں؟ اور منت کیوں مانتے ہیں آپ چادر کی؟ کریں اپنے آپ سے سوال ذرا. ہم سے تو بچہ پوچھ رہے نا ابا جان تھوڑا سا کھانا سامنے کیوں رکھا ہے نیاز کا؟ تو ہم کہتے ہیں بیٹا برکت کے لیے. اب وہ پوچھے کہ ابا جان پھر باقی سارا کیوں نہیں رکھا؟ ہم کہتے ہیں کس کے ساتھ بیٹھنے لگا؟ جی ایک ناک پہ مارا اس کو، خاموش. کیونکہ جہاں ہمارے ٹن پہ سے پردہ ہٹنے لگ جاتا ہے وہاں پہ جلال آتا ہے، وہاں غصہ آتا ہے. اپنے بچوں کو سیٹسفائیڈ نہیں کر سکتا ایک ٹناٹن سنی، وہ کسی کو کیا سنیت سکھائے گا؟ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ذرا خدارہ ہوش کے ناخن لیں. اسی لیے میں نے کہا نا میں کرتا ہوں آپ کو چیلنج. آئیے اجتماع کے بعد آپ مجھے شرمندہ کر دیں یا مجھے خوش کر دیں، مجھے خوشی ہوگی. یہ نہیں کہ اگر آپ نہیں بیان کر سکے پھر میں خوش ہوں گا. میں جلتا ہوں، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہم اہل سنت سے سنی نہیں ہیں. اب میں نے اکثر دیکھا ہے ہم لفظ سن سے سنی بن گئے. سن پڑے ہوئے ہیں، پوچھیں تو کچھ بھی نہیں آتا. اپنی والدہ سے جا کر پوچھ لیجئے گا امی ہم نیاز کیوں کرتے ہیں، کنڈوں کی نیاز کیوں کرتے ہیں، مٹی کے کنڈوں میں کیوں بناتے ہیں، اس کے لیے وہ ٹکیاں کیوں بنائی جاتی ہیں، ایک کمرے میں کیوں کھاتے ہیں، بی بی فاطمہ کی نیاز مرد نہیں کھائے گا کیوں؟ پوچھئے ذرا اپنی والدہ سے، اپنے والد سے. ان وہ کہیں گے بیٹا ہمارے تو بڑے ایسے کرتے ہیں ہم وہی کرتے ہیں. ہمارا یہ ہے ہماری سنیت. حالانکہ عقیدے کا تعلق یہاں سے ہے، آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. آپ ماشاءاللہ حنفی ہیں، مقلد ہیں، لیکن اگر ایک بچہ ہم سے پوچھتا ہے کہ ابا جان یہ تقلید کیا ہوتی ہے، اس کی مجھے تعریف تو بتائیں، شرعی تعریف، تو ابا جان تقلید کی صحیح شرعی تعریف نہیں بتا سکتا. اگر بچہ کہے جی ہم نے عالم سے سنا ہے کہ چاروں امام حق ہیں، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، لیکن ہم صرف امام اعظم کے پیچھے کیوں چلتے ہیں، ہم کیوں نہیں امام شافعی، امام مالک کے پیچھے چلتے ہیں، تو ابا جان کے پاس معقول جواب نہیں ہوگا. اور اسی ابا جان سے پوچھیں کہ بتائیں تقلید شخصی واجب ہے کہ نہیں، اس کا وجوب کہاں سے ثابت ہے؟ کیا قرآن و حدیث سے؟ نبی کریم کے دور میں تو تقلید شخصی نہیں تھی. تو یہ کون سا والا واجب ہے، جو قرآن سے ثابت ہوا، جو حدیث سے ثابت ہوا، یا نص مذہبی سے ثابت ہونے والا ہے؟ کون سا والا؟ ہماری جانے والا نص مذہبی. یہ مصطفیٰ نیا نام سنا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے چیزیں نکال کے لے کر آ رہے ہیں. اب اسی طرح جمعے کی نماز کے بعد بچہ پوچھ لے ابا جان ہم کیوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کر اجتماعی طور پہ اردو میں صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، کیوں، کیا اس کی شرعی حیثیت ہے؟ تو ابا جان صرف یہاں سے ہاتھ نکال کے اس کان پکڑ کے یوں جھٹکا دے گا زور سے. بھائی بتاؤ، جواب دیں اس کو. آپ نہیں سمجھائیں گے تو کون سمجھائے گا؟ کیوں کرتے ہیں آپ ایسا؟ سمجھائیں. آپ جو آپ کر رہے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کیوں کر رہے ہیں یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. جو نظریہ ہے آپ کا، عقیدہ ہے، اس کے بارے میں آپ کو معلومات ہونی چاہیے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہہ سکتے ہیں؟ عالم مانے جاننے والا، غیب مانے غیب، غیب کا جاننے والا. آپ کہیں گے عام آدمی کہہ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ معانی سمجھتے ہوئے نبی کریم کو عالم الغیب کہا تو دار اسلام سے خارج ہو جائیں گے. کون سا معنی سمجھتے ہوئے؟ کہ لفظ عالم الغیب ایک مخصوص ٹرم ہے، یہ اس ذات کے لیے استعمال ہوگی جس کے پاس علم غیب ذاتی ہو، عطائی نہ ہو. تو عالم الغیب حقیقتاً اللہ تبارک و تعالی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب دیا گیا، لیکن لفظ عالم الغیب اس ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے شرعی اصطلاح میں جس کے پاس علم غیب ذاتی ہے. میں ایک جگہ بیان کر کے باہر نکلا تو ایک صاحب آ گئے، وہ ایک مخصوص جماعت سے ان کا تعلق تھا. انہوں نے کہا کہ آپ نے بھی بیان کیا تو اس میں ایسی اپنے حدیثیں بیان کی جس سے ایسا لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل تھا.
میں نے کہا جی. کہنے لگا میرے پاس دلائل ہیں کہ آپ کو علم غیب حاصل نہیں تھا. اس نے ایک ڈائری کھولی, اس میں آیات حدیثیں بہت ساری. میں نے کہا میں بعد میں اس پہ بات کرتا ہوں, پہلے مجھے بتائیں غیب کس کو کہتے ہیں. تھوڑی دیر سوچتا رہا, کہنے لگا اچھا میں بعد میں تیاری کر کے آؤں گا. میں نے کہا جا تیاری کر. تو میرا تیر نشانے پہ لگ گیا. اکثر ایسی ہوتا ہے, ایک پی ایچ ڈی صاحب آئے, بھائی ناراض مت ہوئیے گا, ہمارے استاد عبدالستار سعیدی صاحب فرماتے ہیں پی ایچ ڈی کا مطلب پھرا ہوا دماغ. کہ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد شخصیت پی ایچ ڈی کی ہے, مفتیان کرام کو چیلنج کر. ایسے ایک پی ایچ ڈی مجھے مل گیا, کہنے لگا لوگ کہتے ہیں جمعہ فرض ہے, میری تحقیق یہ ہے کہ وہ واجب. میں نے کہا فرض کسے کہتے ہیں اور واجب اس کی تعریف بت. تھوڑا سوچتا رہا, کہہ رہے بعد میں آؤں گا. جا بیٹا بعد میں. اب وہ ایک لڑکا میرے ساتھ کھڑا ہوا تھا, سنی لڑکا, اس نے یہ سن لی. کچھ دن بعد مجھے ملا, کہنے لگا اکمل بھائی میں نے نا آج ایک شخص کو لاجواب کر دیا. میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگا ایک نا دوسرے کو, ہمارے آدمی کو سمجھا رہا تھا کہ نبی کریم کو علم غیب نہیں, میں بیچ میں کود گیا اور میں نے کہا تجھے غیب کی تعریف پتہ ہے؟ تو وہ گھبرا گیا. میں نے کہا جا پہلے تیاری کر کے آ پھر آنا. میں نے کہا شاباش. کہنے لگا لیکن میں ڈر رہا تھا کہ مجھ سے نہ پوچھ لے غیب کی تعریف کیا ہے. کمال دیکھیں آپ, یہ ہے ٹناٹن سنی. عقیدہ بیان کروں گا, عقیدے کا دفاع کروں گا, تشریح خود نہیں آتی, وضاحت خود نہیں آتی, معرفت تامہ خود حاصل نہیں ہے.